بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، ہمارے معاشرے میں ایک گناہ کینسر کی طرح پھیل چکا ہے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس گناہ سے نہ بچ پاتے ہیں اور نہ ہی کبھی ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس گناہ اور بری عادت کے سبب نہ جانے کتنے گھر اجڑ چکے ہیں، کتنے گھروں میں اختلافات ہیں، نہ جانے اور کتنے اجڑیں گے۔ اس برائی اور اس مرض کا نام ہے غیبت۔ حضرت سیدنا بکر بن احمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا یوسف بن احمد علیہ رحمہ کو یہ فرماتے سنا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سیدنا حارث محاسبی علیہ رحمہ سے غیبت کے متعلق پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، غیبت سے بچ، بے شک وہ ایسا شر ہے جسے انسان خود حاصل کرتا ہے۔ تیرا اس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جو تجھے احسان بھولنے پر ابھارے، تجھ سے تیری نیکیاں چھین کر تیرے ان مخالفین کو دے دے جن کی تو نے غیبت کی ہے، یہاں تک کہ وہ تیری نیکیوں سے راضی ہو جائیں، کیونکہ بروز قیامت درہم و دینار کام نہیں آئیں گے۔ بے شک جتنا تو مسلمانوں کی عزت سے لے گا اتنی مقدار میں تیرا دین تجھ سے لے لیا جائے گا، لہٰذا غیبت سے بچ۔ غیبت کے منبع یعنی نکلنے کی جگہ اور اسباب کو پہچان کہ تجھ پر غیبت کن جگہوں سے آتی ہے۔ توجہ سے سن، بے شک بے وقوف اور جہل لوگ غیبت میں ایسے پڑتے ہیں کہ گناہ گاروں پر خواہ مخواہ غصہ کرتے اور ان سے حسد اور بدگمانی کرتے ہیں، اور اس غصے کو دینی غیرت کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو بالکل ظاہر ہیں، پوشیدہ نہیں۔ اہل علم غیبت میں اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ شیطان ان کو اپنے مکر میں پھنسا لیتا ہے۔ وہ کسی کی برائی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو اس کی نصیحت کے لیے ایسا کر رہے ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، کیونکہ اگر واقعی وہ خیر کے طالب ہوتے تو کبھی غیبت جیسی برائی میں نہ پڑتے اور ان کی نصیحت غیبت پر معمن نہ ہوتی۔ علماء میں سے بھی جب کوئی عالم کسی کی برائی بیان کرتا ہے تو کہتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ مروی نہیں؟ کیا تم برے شخص کا تذکرہ کرنے سے بچتے ہو؟ اس کی برائی بیان کرو تاکہ لوگ اس سے اجتناب کریں۔ اس حدیث مبارکہ کو دلیل بنا کر لوگوں کی غیبت کی جاتی ہے، حالانکہ اس سے یہ غیبت ثابت نہیں ہوتا، حالانکہ اس سے یہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ نفس کی خاطر کسی مسلمان کی برائی بیان کی جائے، نہ ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ تو مسلمان کی اس برائی کو خواہ مخواہ لوگوں پر زہر کرے جس کا تجھ سے سوال ہی نہیں کیا گیا۔ ہاں، اگر کوئی تیرے پاس آئے اور کہے میں فلاں شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو اب اگر تو اس شخص کی بری اور نامناسب باتیں جانتا ہے یا یہ جانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا، تو اب تجھے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو مشورہ دینے میں خیانت سے کام لے، اور یہ بھی ایسا طریقہ نہیں کہ اس کی برائیاں کر اس کی غیبت بیان کرے، بلکہ اسے احسن طریقے سے اس جگہ شادی کرنے سے روک جو شخص کسی بھی معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے یا برائیوں میں مبتلا ہے، کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اس کی غیبت بھی نہ ہو، کسی اور اچھے طریقے سے اس کو شادی سے وہاں پر روک۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تیرے پاس آ کر کہے کہ فلاں شخص کے پاس کچھ رقم امانت رکھنا چاہتا ہوں، آپ کا اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ اگر تو اس بارے میں اس شخص کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ امانت رکھنے کے قابل نہیں، تو تیرے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ضائع کروائے، بلکہ احسن طریقے سے اس کے پاس امانت رکھنے سے روک۔
کہ اس کو یہ مشورہ دے دو کہ اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ فلاں شخص کے پاس امانت رکھ دو، کہ کسی کی برائی نہ کی جائے، کسی کی غیبت نہ کی جائے، احسن طریقے سے اس کے پاس امانت رکھنے سے اس کو روک دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی پوچھے کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں یا فلاں کو استاد بنانا چاہتا ہوں، آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ تو اگر اس کو امام یا استاد بننے کے قابل نہیں سمجھتا تو ضروری ہے کہ سائل کو احسن طریقے سے منع کر دے۔ یعنی کہ کسی کو اگر وہ استاد بنانا چاہتا ہے، آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر کچھ برائیاں ہیں یا خامیاں ہیں، تو اس کو احسن طریقے سے یہ کہہ دو کہ اس سے بھی آپ کو میں اچھا استاد دیتا ہوں، چلو۔ لیکن ان تمام باتوں میں دل کی بھڑاس کو نکالنا مقصود نہ ہو، بلکہ احسن طریقہ اختیار کیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا کہ توجہ سے سن، قاریوں، عابدوں اور زاہدوں کی غیبت میں پڑنے کا سبب تعجب ہے۔ وہ تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر بیٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو تعجب کر رہے ہیں، حالانکہ اس تعجب ہی میں وہ مسلمان کی برائی بیان کر جاتے ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرتے ہیں جو ایذا کا سبب بنتی ہے۔ پس یہ لوگ اس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کا گوشت کھانے لگتے ہیں۔ رہے استاد، سردار اور حاکم، وہ شفقت اور رحم دلی کے طریقے سے غیبت کی گہرائیوں میں جا گرتے ہیں۔ مثلاً کوئی استاد یا سردار اپنے شاگرد یا ماتحت کے بارے میں کہتا ہے، افسوس بیچارہ مسکین فلاں فلاں کام میں پڑ گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، بیچارہ فلاں برائی کا مرتکب ہو گیا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے محبت اور شفقت کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ غیبت جیسی برائی میں پڑ چکا ہوتا ہے۔ پھر یہ استاد اپنے شاگرد کی برائی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے، میں نے تمہارے سامنے اس کی برائی اس لیے بیان کی ہے کہ تاکہ تم اپنے بھائی کے لیے کثرت سے دعا کرو۔ اپنے گمان میں یہ اسے شفقت اور محبت سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے خفیہ واروں سے بچائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ مسلمانوں کی غیبت کرنے سے محفوظ رکھے۔ عالم تو یہ ہے کہ اب غیبت سنتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کسی کی برائی کی جائے تو ہم بہت توجہ سے سنتے ہیں، لیکن اس کے ایک بھیانک نقصان ہے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے۔ ایک بزرگ سے میں نے سنا ہے، شاید یہ حدیث مبارکہ ہو، میرے علم میں پوری طرح نہیں ہے، کہ جب انسان سے کوئی دن میں گناہ سرزد ہوتا ہے، اگر وہ بہت زیادہ پرہیزگار ہے، تہجد گزار ہے، تو اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس دن اس کی تہجد کی نماز چلی جائے گی۔ اگر وہ فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، تہجد نہیں پڑھتا، تو اس گناہ کی نحوست سے اس کی فجر کی نماز جماعت سے رہ جائے گی۔ اگر وہ باجماعت نماز کبھی پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، تو کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کی نحوست سے اس کی فجر کی نماز ہی چلی جائے گی۔ تو یہ ایک عام چھوٹا سا واقعہ ہے، چھوٹی سی مثال ہے۔ تو اگر ہم دن بھر میں لوگوں کی غیبت کریں گے یا کچھ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ہماری زبان ناپاک ہو جائے گی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو چیلنج کر رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل کوئی پسند نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے سورۃ حجرات میں ہی یہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود، ہمیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے مسلمان مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی گندی اور بھیانک حرکت سے بچائے۔ تو اسی طرح غیبت کی مذمت کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ ہمیں اللہ پاک غیبت سے بچائے اور دوسروں کو بھی اس کی نصیحت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ غیبت جو ہمارے معاشرے کا ایک ایسا نسور ہے جس نے مسلمانوں کی محبت کے بندھن کو توڑنے میں بہت گھنونا کردار ادا کیا ہے، ہمیں اس سے بچائے
اور اس برائی کے سبب مسلمان اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے درمیان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ اس خصلت بد نے ایک دوسرے کی عزت و تکریم کے جذبات کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ نہ تو غیبت کرنے والا اس برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہی سننے والا۔ ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ غیبت کرتا ہے، لیکن سننے والا اگر اس سے بچنا چاہے تو فوراً ہی غیبت کرنے والے کو ٹوک دے اور اس کو کہے کہ برخودار یا بھائی صاحب مہربانی کر کے میرے سامنے آپ کسی کی غیبت نہ کیا کریں۔ آپ 2-3 مرتبہ اگر ہم اس کو ٹوکیں گے تو وہ یقیناً غیبت کرنے والا وہ شخص ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرے گا، وہ خود شرمندہ ہو کر لوٹ جائے گا۔ ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نہ خود کبھی غیبت کرنے سے رکتے ہیں، نہ سننے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ہم غیبت کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنے آپ کو گندگی کے عمیق گڑھے میں گرا لیتے ہیں۔ غیبت صراحتاً ہوتی ہے اور اشارتاً بھی ہوتی ہے، اس کے الفاظ سے اور انداز سے بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ اشارہ کرتے ہیں، کسی کا نام نہیں لیتے، ایسے ہی فلاں شخص ایسے بغیر نام لیے بھی غیبت کر جاتے ہیں، یہ بھی غیبت میں شمار ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت کی تباہ کاریوں سے بچائے اور اپنی حفظ امان عطا فرمائے۔ بس آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم نہ کبھی غیبت کریں گے، نہ کسی کی غیبت کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے اور معاشرے میں اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔